اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہے وہ میں جو وقف ہمارا آ رہا ہے اس تک لے کے جاتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ تو یہاں تک ہم اپنا پہلا جملہ رکھ لیتے ہیں اور اس پہلے جملے کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہلے جملے میں یا حرف ندا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور جب بھی حرف ندا آتا ہے منادہ ضرور ہوتا ہے۔ تو منادہ جو ہے وہ الذین آمنوا کی صورت میں آپ آگے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایھا بیچ میں ایڈ ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارا منادہ معرف لام مذکر ہوتا ہے تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان میں ایھا ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ آسان سی بات ہے، اور مزید اس کو پھر ہم انالائز اگر کرنا چاہیں ایھا کو، تو اس کا انالیسس بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایو جو ہے یہ منادہ ہے، گرامر والے کہتے ہیں، اور پھر ہا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، اور پھر الذین آمنوا جو ہے جسے ہم منادہ کہہ رہے ہیں، یہ پھر ایو کی یا تو وہ صفت بناتے ہیں یا پھر ایو سے یہ بدل بنا کر پھر مبدل منہ اور بدل کو ملا کر منادہ بناتے ہیں، یا موصوف اور صفت کو ملا کر پھر یہ منادہ بناتے ہیں۔ لیکن آسان ترکیب یہی ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کا منادہ معرف باللام مذکر ہوگا تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا استعمال کیا جائے گا۔ تو یا آپ کا حرف ندا ہو گیا قائم مقام ادعو فعل کے، الذین آمنوا اسم الموصول اور صلہ ہے، یہ مل کر پھر منادہ بن رہا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ منادہ جو ہے وہ قائم مقام مفعول کے ہوتا ہے، لہٰذا الذین آمنوا کو یہاں پر ہم محلاً منصوب قرار دیں گے، اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ ندا بن جائے گا، اور جواب ندا یا مقصود بن ندا جو ہے وہ پھر آگے آئے گا۔ تو میں یہاں تک آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ندا ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا، اور کتب علیکم القصاص فی القتلی جو ہے یہ مقصود بن ندا ہو گیا، اور پھر ندا اور مقصود بن ندا یا جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ بنتا ہے۔ باقی الذین آمنوا جو منادہ ہے اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، الذین اسم الموصول ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور جب بھی اسم الموصول آئے گا اس کا صلہ آئے گا، اور صلہ جو ہے وہ آمنوا کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت مرتبہ یہ مادہ باب آ چکا ہے، حمزہ میم نون مادہ باب افعال آمن یؤمن ایمانا، ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فعل اور فاعل ہے۔ فاعل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ یہ باتیں بار بار آ رہی ہیں، اور میں اب امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں اب آپ کے فنگر ٹپس پر آ جانی چاہیے۔ تو الذین آمنوا اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ منادہ بن چکا ہے۔ اب جو مقصود بن ندا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، وہ ہے کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کتبہ کاف تا با مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور فعل ماضی کا یہ صیغہ ہے۔ فعل ماضی کا پہلا حرف اگر پیش کے ساتھ ہو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ماضی مجہول کا صیغہ ہوتا ہے۔ ماضی کے پہلے صیغے کے آخری حرف پہ تو ہمیشہ زبر ہوتی ہے، چاہے معروف فعل ہو چاہے مجہول فعل ہو، لیکن پہلے حرف کی حرکت اگر پیش ہوگی تو وہ مجہول ہوگا، اور زبر ہوگی تو وہ معروف ہوگا۔ اس بات کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ تو کاف تا با مادہ کتبہ یکتبو لکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کتبہ کے معنی ہوں گے اس نے لکھا، اور کتبہ کے معنی ہوں گے اس کو لکھا گیا۔ یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ لکھ دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا جائے تو پھر وہ لکھنا جو ہے وہ فرض کرنا کے معنی میں ہو جاتا ہے، گویا کتبہ کے معنی ہم پھر کریں گے فرض کر دیا گیا۔ اب جب بھی فعل مجہول آئے گا اس کا نائب فاعل آپ نے ڈھونڈنا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ نائب فاعل جو ہے وہ
مرفوع ہوتا ہے۔ تو القصاص کا لفظ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں آگے علیکم کے بعد یہ مرفوع فارم میں ہے، تو اس کو ہم کتبہ فعل کے لیے نائب فاعل قرار دے دیں گے، اور کتب القصاص کا ترجمہ ہوگا قصاص فرض کر دیا گیا۔ اب ہم علیکم کو ساتھ رکھیں جار مجرور کو، تو یہ متعلق ہو جائے گا علیکم کتبہ کے، اور ہم کہیں گے کہ کتبہ علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ القصاص کے بعد آگے ایک جار مجرور ترکیب آ رہی ہے فی القتلہ۔ القتلہ جو ہے یہ القتیل کی جمع ہے، اور القتیل جو ہے فعیل کا وزن ہے، یعنی قتیل جو ہے یہ فعیل کا وزن ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فعیل کا وزن جو ہے صفت مشبہ کا وزن ہوتا ہے، اور یہ وزن فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی بہترین ایگزامپل یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم 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 جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور یہاں پر یہ مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی رجم کیا ہوا۔ اور پھر تسمیہ میں آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم یہ بھی فعیل کا وزن ہے، لیکن یہاں پر یہ فاعل کے معنی میں ہے، اسم الفاعل کے معنی میں ہے، یعنی رحم کرنے والا۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے۔ تو قتیل جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ ہے اور مقتول کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور فی القتلہ لفظی ترجمہ ہم کریں گے مقتولوں کے بارے میں۔ اب یہ فی القتلہ کو ہم القصاص کا حال قرار دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ معرفہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو عام طور پہ اس کے لیے حال بنتا ہے، تو یہ حال بن سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو قصاص کا لفظ آیا ہے، ہم اردو جاننے والے اس لفظ سے بخوبی واقف ہیں، لیکن لغوی طور پہ قصاص کا لفظ جو ہے قاف صاد سے نکلا ہے، اور اس کا میں آپ کے سامنے اصطلاحی معنی جو ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصطلاح شریعت میں قصاص کا مفہوم ہے قاتل کی جان لینا۔ جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو اس کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دینا، یعنی یہ قصاص کے اصطلاحی معنی ہے۔ اور پھر مزید اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ان دو لفظوں سے نکلا ہے، اور ان دو لفظوں کے معنی جو لغوی معنی ہیں وہ ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانا۔ چونکہ مقتول کا ولی قاتل کا پیچھا پکڑتا ہے تاکہ اسے مقتول کے بدلے میں قتل کرائے، اس لیے قاتل کی جان لینے کو قصاص کہا جاتا ہے۔ ویسے قصاصات کے معنی مساوات یعنی برابری کے بھی ہیں۔ قصاص پر اس معنی کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ جب قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو مقتول کا ولی اور قاتل یا مقتول اور قاتل برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ قصاص میں قاتل کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو قاتل نے مقتول کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ قصاص لفظ کے بارے میں کچھ ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب یہاں میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ اس وقت ہم سورۃ البقرہ کے جس مقام پر موجود ہیں یہاں سے احکام جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اور احکام کے حوالے سے آپ ڈیٹیلز جو ہیں وہ کسی اچھی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم صرف لفظی ترجمہ اور جو موٹی موٹی گرامر ہے اس کو حل کرنے کی یہاں پر کوشش کریں گے، باقی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کسی اچھی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو کتبہ فعل مجہول، علیکم جار مجرور متعلق ہو گیا، اس کے القصاص نائب فاعل ہو گیا، اور فی القتلہ اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو کتبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقصود بن ندا ہو گیا، اور ندا اور مقصود بن ندا مل کر یہ جملہ ندائیہ ہو گیا۔ اور یہ جملہ ندائیہ جو ہے یہ بالکل پہلا جملہ ہے، جملہ مستانفہ ہے، جملہ استئنافیہ ہے، لہٰذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں جی دوسرے جملے کی طرف۔ دوسرا جملہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہاں پر ہمارا وقف ہے، تو یہیں تک ہم اپنے دوسرے جملے کو رکھتے ہیں اور اس دوسرے جملے کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحر معرفہ اسم ہے اور مرفوع اسم ہے، تو جب بھی کوئی جملہ آپ کا معرفہ مرفوع اسم سے شروع ہو رہا ہو تو وہ بالکل واضح بات ہوتی ہے کہ وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور وہ اسم جو ہے مرفوع معرفہ وہ ہم مبتدا بناتے ہیں۔ تو الحر جو ہے ہمارا یہ مبتدا ہو گیا، اور الحر کے معنی آزاد کے ہیں، تو الحر جو ہے ہمارا مبتدا بن گیا، اور جو خبر آ رہی ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالحری، یعنی لفظی ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ہمارا لفظی ترجمہ بن جاتا ہے کہ آزاد کے ساتھ ہے، یعنی اب یہ جو خبر ہے بالحری جس کو ہم خبر کہہ رہے ہیں یہ ایکچولی خبر نہیں ہے، جار مجرور ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور ایکچولی تو خبر نہیں ہوتا، یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر خبر بنتا ہے۔
تو اصل خبر جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحر یقتل بالحر، کہ آزاد قتل کیا جائے گا آزاد کے ساتھ۔ تو بہرحال مبتدا اور خبر مل کر یہ ہمارا ایک جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ کیا بنے گا؟ تو اس جملہ اسمیہ کو ایک رائے یہ ہے کہ اس کو بدل مان لیا جائے القصاص سے، اور پھر بدل کی جو مختلف اقسام ہیں، بدل الکل ہے، بدل البعض ہے، بدل الاستعمال ہے، تو بدل الاستعمال کی جو ہے کیٹیگری میں یہ چلا جائے گا۔ تو الحر بالحری اور پھر واو عاطفہ آ گیا، اور اس کے بعد العبد بالعبدی، یعنی یہاں پر ہم تین جملے جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ ایک جملہ ہو گیا الحر بالحری، دوسرا جملہ العبد بالعبدی، اسی طرح کی ترکیب کی جائے گی جس طرح الحر بالحری کی ترکیب کی گئی ہے، اور پھر یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا الحر بالحری جملے پر، اور پھر اس کے بعد تیسرا جملہ بنے گا اس پورشن میں والانثیٰ بالانثیٰ۔ تو عبد کے معنی ہم جانتے ہیں غلام کے ہوتے ہیں، اور انثیٰ جو ہے یہ الذکر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی مؤنث کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا۔ تو مفہوم بالکل کلیئر ہے، تین جملے بن رہے ہیں جو کہ مبتدا اور خبر پر مشتمل ہیں۔ مفہوم واضح ہے کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ باقی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آیات جو ہیں احکام سے متعلق ہیں، تو اس میں پھر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو کسی اچھی تفسیر میں انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں جی تیسرے جملے کی طرف، اور تیسرا جملہ ہمارا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ تو یہاں تک ہم اپنے جملے کو رکھتے ہیں اور انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فا کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں اور جملہ مستانفہ شروع کر دیتے ہیں۔ فا استنافیہ کے بعد آگے آ رہا ہے من۔ من جو ہے یہ اسم موصول بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور شرطیہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو دو جملے آپ کو ملیں گے جس سے شرط اور جزا کا مفہوم واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو من کو ہم یہاں پر شرطیہ قرار دے کر مبتدا بنا لیتے ہیں، اور آسان ترکیب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے بھی یہی ترکیب رکھتا ہوں کہ من کو شرطیہ قرار دے کے مبتدا بنا لیا جاتا ہے، اور پھر جو دو جملے آگے آ رہے ہوتے ہیں ان دونوں جملوں کو شرط اور جواب شرط بنا کر پھر اس مبتدا کی خبر بنا دیا جاتا ہے۔ تو میں یہی پیٹرن رکھتا ہوں۔ تو من شرطیہ مبتدا ہو گیا، اور مبتدا چونکہ مرفوع ہوتا ہے تو ہم اس من کو یہاں پر محلن مرفوع قرار دیں گے۔ آگے آ رہا ہے عفی لہ من اخیہ شیء، یہاں تک ہم شرط کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جواب الشرط پہ فا داخل ہوتا ہے تو آپ کو آگے جو فا نظر آ رہی ہے وہ جواب الشرط یا جزا پر آنے والی فا ہے۔ تو یہ جو شرط ہے اس کو ہم اب انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ عفی لہ من اخیہ شیء تک ہے۔ شرط جملہ جو بن رہا ہے اس میں پہلا لفظ ہے عفیہ، تین حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور تین حروف آپ کو پتہ ہے ماضی کے ہی فعل ماضی کے حروف ہوتے ہیں۔ جملہ شرطیہ میں شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ پکا رول ہے۔ جواب الشرط یا جزا جو ہے وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو شرط والا جملہ ہے وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور جملہ فعلیہ ہوگا تو وہ فعل جو ہے ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، اور ماضی مضارع کی پہچان میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے لیے اب آسان ہو گئی ہے۔ تو عفیہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ فوراً پہچان لیں گے جی ماضی کا صیغہ ہے، اس لیے کہ ان تین حروف میں آخری حرف زبر کے ساتھ ہے، اور پہلا حرف جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے۔ اگر زبر ہے تو فعل معروف قرار دیا جائے گا، اور اگر پیش ہے تو فعل مجہول قرار دیا جائے گا۔ تو یہ عفیہ جو ہے فعل مجہول ہے، اس لیے کہ پہلا حرف جو ہے عین آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیش کے ساتھ آئے۔ مادہ آپ کے سامنے آ گیا عین فا یا کی صورت میں، لیکن اصل میں اس فعل کا مادہ جو ہے وہ عین فا واو ہے۔ اصل میں یہ عفی وا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ واو سے پہلے زیر آ جائے تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ناقص واوی کا ایک قاعدہ ہے جو ہم اپنے بیسک کورس میں پڑھ چکے ہیں۔ اب اس فعل کے بارے میں تھوڑی سی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ عین فا واو مادہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، ثلاثی مجرد ابواب میں سے۔ واو ماضی میں الف میں چینج ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا افا یعفو۔ اس کا مصدر عفواً استعمال ہوتا ہے، اور یہ فعل جو ہے لازم اور متعدی دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ فعل جب پریپوزیشنز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ دو پریپوزیشنز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یا تو اس کے ساتھ ان کی پریپوزیشن لگتی ہے یا لام کی پریپوزیشن لگتی ہے، اور پھر یہ فعل ان یا لام کی پریپوزیشن کے ساتھ مل کر زیادہ تر درگزر کرنا، سزا نہ دینا،
معاف کر دینا کے معنی میں آتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس فعل کے پریپوزیشن کے ساتھ استعمال کی چند صورتیں جو ہے وہ لکھ رہا ہوں۔ مثلا عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے عفا اللہ عنہ، تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ عفا اللہ عن ذنبہ، تو اس کے معنی ہوں گے اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا، یعنی اس کے گناہ کے بارے میں درگزر سے کام لیا۔ اور یہی فعل جو ہے عفا اللہ عنہ ذنبہ کی صورت میں ذکر کیا جائے تو اس وقت اس کا ترجمہ جو ہے کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کا گناہ اس کو معاف کر دیا۔ اور اس تیسرے استعمال میں عفا اللہ لہ ذنبہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور اس وقت اس کے معنی بالکل وہی ہوتے ہیں جو عفا اللہ عنہ ذنبہ کے ہیں۔ گویا عفا اللہ عنہ ذنبہ یا عفا اللہ لہ ذنبہ کے معنی ایک ہی ہیں کہ اللہ نے اس کا گناہ اس کو معاف کر دیا۔ تو گویا یا تو ان کی پریپوزیشن لگ جائے گی یا پھر لام کی پریپوزیشن لگ جائے گی۔ اب ہم یہی استعمال جو ہے اس آیت میں دیکھتے ہیں۔ تو فعل ہمارے سامنے یہاں پر افیہ استعمال ہوا ہے جو کہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول جب بھی آتا ہے اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، وہ ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے ہمیں شیئن کا لفظ جو ہے وہ مرفوع نظر آ رہا ہے، تو شیئن کو ہم نائب فاعل قرار دے دیں گے افیہ فعل کا، اور پھر افیہ شیئن کا ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے، کوئی چیز معاف کر دی گئی۔ میں لفظی ترجمہ بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد اس کا با محاورہ ترجمہ کروں گا۔ پھر لہو جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا، اور اس کا ترجمہ کریں گے اس کے لیے، اور اس کو متعلق کر دیں گے افیہ فعل کے، اور من اخیہ جو ہے من حرف جر اور اخیہ مجرور جو کہ خود مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں اخ کا لفظ جو ہے وہ مضاف ہونے کی صورت میں اپنے خاص اعراب کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ اخ کا لفظ جب مضاف ہو کر آتا ہے تو مرفوع فارم میں وہ اخو، منصوب فارم میں اخا، اور مجرور فارم میں اخی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ من اخی ہی جو ہے اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ تو اس کے بارے میں آسان سی رائے یہ ہے کہ یہ حال ہے کس کا؟ شیئن کا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ ذوالحال شیئن اگر ہے تو ذوالحال تو ہم جانتے ہیں کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شیئن کے لیے حال ہے، اور اس کو ہم دوسرے اینگل سے یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں شیئن کے لیے صفت تھا، یعنی شیئن من اخیہ تھا یہ، یعنی نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا تھا، تو نکرہ کے بعد جار مجرور جب آتا ہے تو وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، لیکن جب آپ نے اس کو مقدم کر دیا نا تو اب آپ اس کو صفت نہیں کہہ سکتے بلکہ اب آپ اس کو حال کہیں گے۔ تو اس طریقے سے اس کو گرامر والے جو انالائز کرتے ہیں، تو افی لہو من اخیہ شیئن کا پھر لفظی ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ کوئی چیز معاف کر دی گئی اس کو یا اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے۔ اب یہاں پر جو ضمائر استعمال ہوئے ہیں، یعنی لہو میں اور اخیہ میں جو ہا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آیت کا مفہوم جو ہے ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے۔ تو بہرحال میں ابھی ضمائر کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں اس افیہ فعل جو کہ مجہول ہے اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہاں پر محلاً مجزوم میں قرار دوں گا اسے، کیونکہ شرط جو ہے وہ مجزوم ہوتی ہے ہم جانتے ہیں، لیکن ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے تو وہ کوئی مجزوم وغیرہ نہیں ہوتا، تو بہرحال یہ محلاً مجزوم ہوگا اور یہ شرط بن جائے گا۔ اب پہلے میں جواب الشرط یا جزا جو ہے اس کو بھی انالائز کر دوں، پھر اکٹھا ترجمہ کروں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو فا جو ہے یہ جزائی ہے، اور آگے آ رہا ہے اتباع بالمعروف، کیونکہ آگے واو آ رہا ہے تو ہم اتباع بالمعروف تک اس کو رکھتے ہیں، اور واو کے بعد پھر اداؤن الیہ باحسان کو ایک جملہ بنا کر عطف کر دیں گے اتباع بالمعروف پر۔ تو پہلے اتباع بالمعروف کو جو ہے وہ ہم انالائز کر لیں۔ اتباع آپ جانتے ہیں کہ اتباع یتبع اتباعن، یہ باب افتعال سے تابع عین مادے کو استعمال کرتے ہوئے مصدر استعمال ہوا ہے اتباعن، پیروی کرنا، فالو کرنا، اور پھر بالمعروف جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو گیا اتباع کے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کو یا تو ہم خبر بنا دیں گے ایک مبتدا محذوف کی، یعنی فالواجب اتباع بالمعروف، یا پھر اتباع بالمعروف کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں اور اس کی خبر جو ہے وہ محذوف نکال دیں جو کہ علی الولی کی صورت میں ہو۔ یعنی ایک تو صورت یہ ہے کہ ہم کہیں کہ فالواجب اتباع بالمعروف، یا ہم یوں کہیں کہ فعلی الولی اتباع بالمعروف، اور جار مجرور کو میں لے کے آ رہا ہوں تو کہیں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ مبتدا ہے، وہ جار مجرور خبر مقدم ہی بن سکتا ہے۔
اس طرح یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا اور یہ جواب شرط ہو جائے گا، اور شرط اور جواب شرط مل کر من مبتدا کے لیے خبر بن جائیں گے، اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور فا کو ہم نے استنافیہ مانا ہے تو یہ جملہ مستانفہ بن جائے گا اور لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اب یہاں تک ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کو معاف کر دی گئی کوئی چیز اس کے بھائی کی طرف سے۔ اب یہ مفہوم خود بتا رہا ہے کہ کس کو معاف کر دی گئی، یعنی قاتل کو معاف کر دی گئی، یعنی یہاں پر اب وہ دیت والی بات جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے جزا یہ ہے کہ اب واجب ہے فالو کرنا معروف کے ساتھ۔ تو وہ جو ہم نے کہا تھا نا فعلی الولی اتباع بالمعروف، تو وہاں سے مفہوم بالکل کلیئر ہوئے گا۔ تو پھر ولی پر یہ لازم ہے کہ وہ اتباع کرے معروف کی، یعنی فالو کرے معروف کو، اب وہ کوئی زیادتی وغیرہ نہ کرے۔ اور آگے قاتل کے لیے جو ہے وہ حکم آ رہا ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ادا یہ مصدر ہے یعنی ادا کرنا، دینا، الیہ اس کی طرف، بِإِحْسَانٍ احسان کے ساتھ، یعنی الیہ اور بِإِحْسَان کو ہم اداؤن کے متعلق کر دیں گے، اور اداؤن کا عطف جو ہے ہم اتباع پر کر دیں گے۔ تو گویا مفہوم یہ ہوگا کہ جو ولی ہے مقتول کا، اس کے لیے تو ہے کہ وہ اتباع کرے گا معروف کے ساتھ، اور جو قاتل ہے وہ ادا کرے گا دیت کو احسان کے ساتھ۔ گویا اگر ہم الواجب کو ہی مبتدا محذوف مانے نا تو بالکل واضح ہے کہ فالواجب اتباع بالمعروف والواجب اداء الیہ باحسان، یعنی مقتول کے ولی کے لیے حکم ہوگا کہ وہ اتباع کرے گا معروف کے ساتھ، اور قاتل کے لیے حکم ہوگا کہ وہ ادا کرے گا اسے احسان کے ساتھ۔ باقی انشاءاللہ تعالی ترجمہ جو ہے ہم تفصیل سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ ایتھینٹک ترجمے میں۔ تو الحمدللہ یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں جی ہم اگلے جملے کی طرف جو کہ شروع ہو رہا ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ وقفہ آ رہا ہے تو یہیں تک ہم اس اپنے جملے کو رکھتے ہیں جی۔ لیکن ہمارا جملہ جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے ذالکہ سے، ذالکہ کو ہم مبتدا بنا دیتے ہیں، محلاً مرفوع قرار دے دیتے ہیں۔ خبر آ رہی ہے تخفیف من ربکم، تخفیف خفف یخفف سے باب تفعیل میں مصدر ہے، تخفیف ہلکا کر دینا، اور من ربکم جار مجرور متعلق ہو گیا مصدر کے، یعنی یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، واو عاطفہ ہو گیا، اور رحمہ جو ہے اس کا عطف کر دیں گے تخفیف پر۔ تو گویا تخفیف معطوف علیہ ہو گیا اور رحمہ جو ہے معطوف ہو گیا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر بن گیا ذالکہ مبتدا کے لیے، اور ذالکہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور اس جملے کو جملہ اعتراضیہ مان لیا جائے، جملہ معترضہ مان لیا جائے تو بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بیچ میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ دو جملوں کے درمیان میں یہ آ رہا ہے، ایک فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ احسان، اور آگے جو آ رہا ہے فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ تو دو جملوں کے درمیان میں یہ جملہ آ رہا ہے تو جملہ معترضہ بن جائے گا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ تو اب یہ جو کہا گیا کہ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اہل یہود کے ہاں صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی، معافی نہیں تھی، جبکہ نصارہ کے ہاں صرف معافی ہی معافی والی بات تھی، قصاص والی بات ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ دونوں چیزوں کو رکھ دیا، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اور آخری جملہ جس میں ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے وہ ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اس کا انالیسس بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ کا کیا ہے، یعنی فا جو ہے ہم اس کو فا کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ اس پچھلے جملے پر ہی ہم اس کو عطف کریں گے۔ من اسی طرح پھر آپ کا شرطیہ مبتدا بن جائے گا اور محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا۔ اعتدى بعد ذالک جو ہے یہ آپ کا شرط بن جائے گا، اور فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو ہے یہ آپ کا جواب و شرط بن جائے گا۔ تو اب ہم شرط و جواب و شرط یا جزا کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب افتعال میں لکھا ہوا ہے اعتدوا یعتدیو، اعتداون اصلی اور پھر چینجز کے بعد اعتدا یعتدی اعتداءن، اہتمام سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا۔ تو یہاں پر یہ زیادتی کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اعتدا فعل اور فاعل ہو گیا کیونکہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اور فاعل اس لیے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے مرفوع کوئی اسم نہیں ہے۔ بعد ذالک یہ ظرف اور مضاف الیہ مل کر یہ متعلق ہو گیا اعتدا فعل کے، اعتدا فعل اپنے فاعل اور متعلق یا مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو گیا، اور اس شرط والے جملے کا ترجمہ ہوگا اس نے زیادتی کی اس کے بعد، اور پھر جواب و شرط آ رہا ہے فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔
فا ہم جانتے ہیں کہ جزا پر یا جواب شرط پر اس وقت داخل ہوتا ہے جب دو تین چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یا تو جملہ اسمیہ ہو یا پھر فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو. تو پچھلی جگہ بھی جملہ اسمیہ تھا اور یہاں بھی جملہ اسمیہ ہم مانیں گے کہ فا جزائیہ ہو گیا، لہو جار مجرور، خبر مقدم ہو گیا، اور عذاب علیم جو ہے یہ موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر یہ جزا یا جواب شرط ہو گیا، اور شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا من مبتدا کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اور لہو عذاب علیم کا ترجمہ بہت آسان ہے، اس کے لیے ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے. تو پورے جملے کا ترجمہ یوں بنے گا، اور جس نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لیے ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے. نکرہ کے ساتھ میں ترجمہ کروں تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہوگی. اب ہم اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے. اب یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہوگی آپ کو انشاءاللہ تعالی. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور ایک مہربانی ہے. فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. الحمدللہ جی آیت نمبر 178 ہماری مکمل ہوگی گرامیٹیکلی، اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ احکام کے متعلق آیات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کے لیے آپ کسی اچھی تفسیر کو ضرور سامنے رکھیں. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.